بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض دوستوں کے بچے ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قاری حضرات جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ روتے کیوں ہیں؟ ختم القرآن کے موقع پہ یا کوئی سورت آ جائے تو اس پہ روتے کیوں ہیں؟ تو ان بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض یہ ہے کہ ایک دعا کر رہا ہوں، اس دعا پہ آمین کہہ دیجیے گا کہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ موقع آئے کہ آپ قرآن کی محبت اپنے دل میں لے کر پھر قرآن پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آنسو کیوں نکلتے ہیں۔ ایک تو قرآن مکمل ہونے کی خوشی ہوتی ہے، ایک رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے کہ یہ بہاریں دیکھنے کے لیے اب ان آنکھوں کو مزید 1 برس انتظار کرنا پڑے گا یہ رونقیں دیکھنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پورا سال اسی طرح برقرار رہے۔ ہم تو ہر سال یہی گزارش کیا کرتے ہیں کہ نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض نہیں ہے، قرآن پڑھانا صرف رمضان کے مہینے میں ضروری نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی پریکٹس دی ہے تاکہ پورا سال اس پریکٹس کو جاری و ساری رکھا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی ذہن میں، سوچا عرض کر دوں۔ ہر سال کی طرح اسی جملے کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا گیا، پڑھایا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ مبارکباد اس لیے ہے کہ جن حضرات نے یہ ساری محنت کی، قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سننے کی، سنانے کی، بالخصوص تراویح پڑھنے کی، یہ تمام کے تمام حضرات وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 3 سنتوں پر بیک وقت عمل کیا۔ قرآن پڑھنے والے نے، سنانے والے نے حضور علیہ السلام کی قرآن سنانے کی سنت پر عمل کیا، سننے والوں نے نبی کریم علیہ السلام کی قرآن سننے والی سنت پر عمل کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اتنا قرآن ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو خود پڑھ کر سناتے تھے اور ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ جو رمضان نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس رمضان میں حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ ان سے قرآن سنا۔ تو یہ قرآن سننا اور سنانا یہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ تراویح کی سنت جن کو یہ نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں، بھاگ والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، جن سے اللہ نے محبت کی اور محبت اپنے ان کے دلوں میں ڈالی۔ یہ اپنے گھر سے چلے، مسجد میں آئے، 1.5 گھنٹے کی مشقت کو برداشت کیا اور اگلے دن کے لیے پھر تیاری شروع کر دی، وگرنہ دنیا تو بھری پڑی ہے۔ اس وقت بازاروں میں چلے جائیں، بازار بھرے پڑے ہیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، دکانوں پر چلے جائیں، دکانیں بھری پڑی ہیں۔ وہ لوگ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ مسجد میں کیوں نہ آ سکے؟ ہم بھی تو انہی کی طرح کے انسان ہیں، ہم کیوں مسجد میں آ گئے؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ مجھ سے اور آپ سے اللہ نے محبت کی ہے، اس لیے اپنے گھر بلا لیا۔ میں ایک مثال اس موقع پہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مہمان جو ہے نا، مہمان 3 طرح کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اطلاع کر دینا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں تو بندہ دعا کرتا ہے کہ یہ نہ ہی آئے۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو میزبان یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ جلدی اس سے جان چھوٹ جائے۔ اور ایک قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ جائے تو میزبان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ مہمان یہیں پر رک جائے، یہ جائے ہی نہ۔ تو ہم بھی جب مسجد میں آتے ہیں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں،
اب ان تین کیٹیگریز میں سے میرا آپ کا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو خود کرنا ہے کہ کہیں ہم ان مہمانوں میں سے نہیں ہیں کہ جو آئیں اور پھر چلے جائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو وہ والے مہمان ہوئے کہ جن کو اللہ خود یہاں نہیں ٹھہرانا چاہتے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ جو ہم مسجد کے باہر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر دیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہ ہو۔ اگر تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم مسجد میں آئیں اور آ کر پورا وقت بھی دیں تو خدا کی قسم مبارکباد کے مستحق ہیں ہم سب، اور اس سے بڑھ کر کوئی سعادت اور خوش نصیبی کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، میں صرف یہ بات ایک سمجھانا چاہ رہا ہوں آج نقطے کی، کیونکہ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ تراویح کی سنت یہ اتنی عظیم سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صرف اس سنت کو نہیں بلکہ ہر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو اصطلاحی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے سنت نہیں بھی شمار ہوتا اس کو بھی اپنے دل اور اپنے جان سے لگا کر رکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے ناسور پیدا ہو گئے جو نبی کی سنت کا بغض، نبی کی سنت کی نفرتیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر رہے ہیں، نبی کی سنتوں کے مطابق ہمیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایک ظالم نے یہ الفاظ لکھے ہوئے، خدا کی قسم میرا کلیجہ چر گیا جب میں نے ان الفاظ کو پڑھا کہ تراویح کی نماز تو کوئی نماز ہی نہیں ہے، یہ مولویوں نے تو ایسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں سے ختم ہو گیا۔ آپ بھی جواب دیں کہ ہاں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تم ٹرک کی بتی کہتے ہو تو ایسی بتیوں پر 1000 جانیں قربان ہیں، 1000 جانیں قربان ہیں۔ صحابہ کرام تو حضور کی وہ ادا جو اصطلاحی طور پہ سنت نہیں ہے اس کو اپنی جان سے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ سردی کا موسم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے، شدید سردی ہے، بھوک نے پریشان کیا، حضور گھر سے باہر نکلے، راستے میں حضرت علی مل گئے۔ علی کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ بھوک سے پریشان ہوں۔ فرمایا میں بھی بھوک سے پریشان ہوں، چلو چل کے کہیں بیٹھتے ہیں۔ جا کر بیٹھے تو سامنے کھجور کا ایک درخت تھا۔ علی جاؤ اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہے، اللہ کا رسول تم سے کھجوریں مانگ رہے۔ علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ میری عقل آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، سردیوں کے موسم میں کھجور کے درخت پر پھل کہاں سے آئے گا؟ علی گئے درخت کو، جا کر کہا کہ اللہ کے رسول تم سے کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اسی وقت اس درخت پر کھجوریں پیدا کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ ہم علی سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم علی سے زیادہ علم والے ہو گئے جو سنتوں کو حضور کی سمجھنے لگے۔ آج 13 صدیاں گزرنے کے بعد میرے اندر زیادہ عقل اور دانش آ گئی کہ میں یہ منہ اٹھا کر یہ بکواس کر دوں کہ جی ان لوگوں نے تو دین کو صحیح سے سمجھا نہیں، آج میں دین کو صحیح سمجھ رہا ہوں۔ آج میرے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوگی کہ میں دین کو سمجھنا شروع ہو گیا۔ ایک صحابی ہر وقت اپنے گریبان کا بٹن کھلا رکھتے ہیں، پوچھا کہ حضرت آپ ہر وقت اپنے گریبان کا بٹن کیوں کھول کر رکھتے ہیں؟ اب فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، شاید اس وقت حضور نے ابھی کرتا پہنا ہو، گریبان کے بٹن لگائے نہ ہو، انہوں نے حضور کے گریبان کا بٹن کھلا دیکھا، زندگی میں دوبارہ گریبان کا بٹن لگایا نہیں۔ یہ گریبان کا بٹن بند کرنا یا نہ بند کرنا اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، لیکن صحابہ کو حضور کی اداؤں سے اتنی محبت تھی کہ جو عمل دیکھ لیا بس اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے بال کٹوا دیا کرتے تھے، لیکن سر کے درمیان میں ایک چوٹی تھی، وہ چوٹی زمین تک پہنچ جاتی تھی، وہ نہیں کٹواتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت سارے بال آگے پیچھے سے کٹوا لے تو یہ چوٹی کیوں نہیں کٹواتے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست شفقت سے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا تھا تو یہ سر کے بال، حضور کے ہاتھ کے نیچے بال کے جتنے حصے آگے میں نے زندگی میں کبھی ان کو کینچی نہیں لگوائی۔ ذرا آپ نے اوپر غور کر لیجئے کہ ہم دن بھر میں کتنی سنتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پامال کر رہے ہیں۔ آج جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے یوٹیوب کا چینل بنا لیتا ہے، 10-15 لاکھ اس کے فالوور اکٹھے ہو جاتے ہیں، صحابہ کا بغض وہ دلوں میں ڈالتا ہے، حضور کی سنتوں سے نفرت وہ دلوں میں ڈالتا ہے، قرآن سے بغض وہ نفرت دلوں کے سینوں کے اندر ڈالتا ہے، اکابرین امت سے وہ نفرت سینوں میں ڈالتا ہے، علماء امت سے بغض وہ سینوں میں ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ واقعی یہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، تمہارا ایمان برباد، ڈیمیج ہو چکا تمہارا ایمان، اور جتنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہو ان کا ایمان بھی برباد کر رہے ہو۔ خدا را حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک معمولی کوئی سنت معمولی نہیں ہوتی، دیکھنے میں جو معمولی سا عمل نظر آتا ہو، خدا را کبھی اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔
دیکھیں عمل ہونا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، کمزوری آ جاتی ہے، کبھی عمل ہو جاتا ہے کبھی عمل نہیں ہو جاتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کیا عمل کر رہا ہوں کیا عمل نہیں کر رہا۔ لیکن خدا کے واسطے اپنی زبانوں کو تو حضور کی سنتوں پر بند کر لیجئے۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو دین کے معاملے میں اپنا استاد مت بنائیں۔ آپ نے انگلش پڑھنی ہوگی، آپ بہترین پروفیسر کو، بہترین لیکچرر کو تلاش کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، اس سے جا کے انگلش پڑھیں گے۔ فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھنی ہوگی، بہترین استاد تلاش کریں گے۔ کپڑا خریدنا ہوگا، بازار کی بہترین دکان میں جائیں گے، بہترین بازار کے۔ دین اتنا لاوارث ہے کہ جو اٹھتا ہے منہ اٹھا کے وہ دین کے متعلق بولنا شروع کر دیتا ہے۔ معذرت اگر الفاظ میرے تھوڑے سے تلخ ہو جائیں تو، لیکن حقیقت یہی ہے، کیا کریں؟ یہ دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقع تو کبھی کبھی ملتا ہے نا۔ ہم کون سا روز روز دین سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ ہمیں بھی تو کوئی نہ کوئی مجبوری کھینچ کے لے آتی ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کو دو چار باتیں ہمیں بھی کرنے کو مل جاتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی 3 سنتوں پر عمل کیا، قرآن پڑھنے کی سنت پر، قرآن سننے کی سنت پر، تراویح کی سنت پر۔ اور ایک خوشخبری اور بھی آپ کو دیتا چلوں، ایک بشارت اور بھی آپ کو دیتا چلوں۔ میرے مکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ کیلکولیشن جا کر خود گھر میں کر لیجئے گا کہ 29 دن کی 30 دن کی تراویح، کتنی سنتیں، کتنے سجدے، کتنی تلاوت، 6666 آیات کی تلاوت میں نے کی، آپ نے سنی ہے۔ 20 رکعت روزانہ آپ نے پڑھی ہے، میں نے پڑھائی ہے۔ سجدے خود کیلکولیٹ کر لیں کہ 29 دن کے سجدے کتنے بنتے ہیں، رکوع کتنے بنتے ہیں، قیام کتنا بنتا ہے، وقت ہم نے کتنا لگایا ہے۔ 1 گھنٹہ بھی روز لگائیں تو 30 گھنٹے ہم نے اپنی زندگی کے اللہ کو دے دیے۔ ان 30 گھنٹوں کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، یہ وہیں پر جا کر پتہ لگے گا۔ میں یہاں پر لفظوں میں اس کا اجر آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو مبارکباد کے مستحق ہے۔ بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں، ایک آخری جملہ صرف عرض کروں گا 2-3 منٹ میں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے۔ آیت الکرسی جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کی آخری آیت کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ عظیم، عظیم، علماء فرماتے ہیں کہ عظیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عظیم کا معنی اتنا بلند، اتنا برتر، اتنی اونچی شان والا کہ جس پر جا کر تمام شانوں کی انتہا ہو جائے، اس کے آگے کچھ ہو ہی نہ۔ یعنی تمام شانیں جس جگہ پر جا کر جمع ہو جائیں، جس کے آگے کوئی شان ہی نہ ہو، اس کو عظیم کہتے ہیں۔ تو اللہ کیا ہے بھائی؟ عظیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے جس پر اس قرآن کو نازل کیا وہ بھی کیا ہے بھائی؟ عظیم۔ یہ قرآن بھی کیا ہے؟ عظیم۔ جس رات میں نازل ہوا یہ رات بھی کیا ہے؟ عظیم۔ جب قرآن بھی عظیم، جس پر نازل ہوا وہ بھی عظیم، جس رات میں نازل ہوا وہ بھی عظیم، اور نازل کرنے والی ذات بھی عظیم۔ تو بھائی پھر زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے نکل جاؤں گا۔ پھر ہماری نظر میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے اتنے مسکین کیوں، اتنے مظلوم کیوں، اتنے ذلیل کیوں، اتنی حقارت کیوں؟ بس اس سوال کا جواب میں نہیں دیتا، جواب آپ لوگ خود تلاش کر لیں۔ بات لمبی کروں گا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ 2 حدیثیں سناتا ہوں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے بھی 2 حدیثیں میں نے کسی جگہ پر یہ بیان کی ہیں بچوں کے سامنے، وہ 2 حدیثیں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، پھر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک حافظ قرآن جو ابھی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، صرف ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کو الحمد سے لے کے والناس تک زبانی یاد کیا ہے، ابھی اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہمارے یہاں مصیبت پیدا ہو گئی نا کہ قرآن کو بغیر سمجھ کے پڑھنے والے کو کہتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹا لگایا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام کسی کے سینے کے اندر آ گیا، اس سے بڑی برکت کوئی نہیں ہے۔ بچے کو 4 سال کی عمر میں میٹرک میں داخل کرواتے ہیں کہ نرسری میں داخل کرواتے ہیں؟ نرسری میں داخل کرواتے ہیں نا۔ تو یہاں بھی سٹیپ بائی سٹیپ چلے نا۔ یہاں کیوں ایک دم 10 سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ جی طوطے کی طرح یاد کروا دیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فائدہ وہاں جا کر پتہ لگے گا، یہاں نظر نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی جن کی آنکھیں ہوتی ہیں انہی کو فائدے اور نقصان نظر آتے ہیں۔
جو دنیا کی رونقوں میں پڑھ کر ویسے ہی اندھے ہو چکے ہیں، انہیں نہ فائدہ نظر آتا ہے نہ نقصان نظر آتا ہے۔ ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کا ایک لفظ نہیں سمجھا، جسے شاید الحمد کا معنی بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، اس حافظ قرآن کے متعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اسے کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا نا، یہاں بھی تو ٹھہر ٹھہر کر الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کر، سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، درجے چڑھتا چلا جا، والناس پر جا کر جہاں تو قرآن ختم کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا، وہی تیرا مرتبہ ہوگا۔ ایک حافظ قرآن کا ایک عام انسان سے 6666 درجات اس کے بلند ہوں گے۔ تو وہاں پر جا کر بلند ہے تو یہاں عزت کیوں نہیں، یہاں تکریم کیوں نہیں، یہاں کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے ہم پڑے رہتے ہیں؟ ایک دوسری حدیث سماعت فرما لیجئے، پھر بات کو ختم کر دوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اگلا مرحلہ آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن کو یاد کیا، پھر اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، یعنی اگلا مرحلہ، اب اس نے قرآن سمجھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کے والدین کو ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ پھر خود اس حافظ قرآن کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ یہ چند بے ربط سی گزارشات تھی۔ آخر میں آپ تمام کے تمام احباب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔